پہلا اصول اس بندے کی تجارت کبھی بھی نقصان دہ نہیں ہو سکتی۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، دوسرا اصول قرآن نے دیا ہے، جس بندے کی تجارت کو کبھی بھی خسارہ نہیں ہوتا جو نماز کا پابند ہوتا ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہوتی ہے تو بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ جب عمر بلایا کرتے تو ایجنڈا شروع ہوتا تو پہلی شک ایجنڈے کی یہ ہوتی ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، مجھے یہ بتاؤ نماز پابندی سے پڑھتے ہو؟ اپنے اپنے معاشرے میں کیا رعایا کو نماز کی پابندی کرواتی ہو؟ پہلا سوال یہ ہوتا، اور ساتھ یہ سٹیٹمنٹ جاری کرتے، کیوں؟ من حافظ علیہا، من حفظها وحافظ علیہا فقد حفظ دینہ ومن ضیعها وهو لما سواہ اضیع، جس نے نماز کی حفاظت کر لی اس نے صرف نماز نہیں اپنے پورے دین کی حفاظت کر لی، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا وہ کبھی بھی کوئی کام صحیح نہیں کر سکتا۔ وہ عبد الرحمن بن عوف بیچارے سارا کچھ تو مکے چھوڑ آئے، بیوی بچے مال و دولت، امیر ترین آدمی تھے، بس کچھ ساز و سامان جو ہاتھ میں لا سکے، مکھن کی ٹکیاں لے آئے۔ جب آئے تو اللہ کے رسول نے وہ مواخات قائم کر دی جس کو اخوت اور بھائی چارہ کہتے ہیں۔ صحابی نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول بس یہ میرے بھائی ہیں، آدھا مال ان کا۔ انہوں نے کہا اللہ جزاک اللہ خیر، میں نہیں لوں گا، دلنی علی السوق، مجھے بس بازار کی راہ دکھا دو، کہاں ہے بازار؟ چند دنوں میں اللہ نے پھر وارے نیارے کر دی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ مٹی کا سودا کرتے ہیں، سونے کے بھاؤ بک جاتی ہے، وہ آپ کے پاس کیا اصول ہیں، کیا آپ کے پاس یہ راز ہے؟ ہم اس سے تو کوئی پوچھے نا آج کل کیا کر رہے ہو، کہتا ہو نہیں جی وہ لائنیں تو نہیں بتائی جاتی۔ تو انہوں نے کہا باقیوں کو بلا لو، میں ان کو ہی بتا دیتا۔ تو انہوں نے جو 3 لائنیں بتائی تھی نا، ان میں سے پہلی بات یہ تھی، کہتے میں نے آج تک تجارت کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑی۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ اللہ نے ایسے لوگ رکھے ہیں تجارت کبھی بھی ان کو ذکر سے بھی غافل نہیں کرتی، نماز سے بھی غافل نہیں کرتی۔ یار ایک چھوٹی سی بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، وہ نماز کا ہی وقت تھا نا، کہتی عصر کی نماز تھی تو گھوڑے آئے سیدنا سلیمان کے پاس، ایسے ہی ہوا تھا جی، سنا ہے کس آپ نے؟ فطفق مسحا بالسوق والآناق، نماز ہو گئی لیٹ، نے کہا اچھا نماز لیٹ ہو گیا، حالانکہ گھوڑے جو ہے تو جہاد کے لیے ہی تھے نا۔ انہوں نے کیا کیا؟ کیا جی؟ ذبح کر دی۔ نماز کا خیال کرتے وقت انہوں نے یہ کام کیا تو اللہ نے اس کا آلٹرنیٹ کیا دیا، کہا میرے بندے تو نے گھوڑوں کی قربانی دے دی ہے کہ میری نماز لیٹ ہوئی ہے، آج کے بعد گھوڑے نہیں، میں تمہیں ہوا کا تخت عطا کر دیتا ہوں۔ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب غدوها شهر ورواحها شهر، وہ ہوا کا تخت بنتا، اس پہ بیٹھتے، 1 مہینے کے سفر و صبح سے زور تک طے کرتے۔ آپ نماز کی پابندی کر لیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری دکان کا پروفٹ 5000 ہے، وہ 10000 ہوگا۔ یقین فرض ہے، یقین شرط ہے۔ اس لیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر تھے۔ لوگ اٹلی کے کنارے سے چلتے جہاں آگے دنیا ختم ہو جاتی، آج بھی نہیں ہے، پانی ہے۔
تو کہتے تھے وہ اکاز منڈی جانا ہے، ذوالمجاز جانا ہے اور مجنہ جانا ہے، تو ملنا کس کو ہے؟ بس جا کے عبد الرحمن بن عوف اور عثمان کا نام پوچھنا، یہ دھوکہ کھا تو لیں گے لیکن دھوکہ دیں گے نہیں، سچ بولیں گے۔ دوسرا انہوں نے راز یہ بتایا کہ جب سے اللہ نے مجھے سمجھ دیا نا، میں نے آج تک تجارت میں جھوٹ نہیں بولا۔ یہ تھوڑا سا مشکل کام نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا، بلکہ سچی بات ہے ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو ویسے ہی وہ مبتدی طلباء کی طرح کوئی بات استاد سے سن کے کر لیتے ہیں۔ وہ آج کل جھوٹ کی بھی نئی نئی قسمیں آ گئیں۔ بندہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوگا، جی سر باس سے ملنا ہے، وہ اپنے چیئر پہ کھڑا ہو کے نا کہتے ہیں اس وقت باس اپنی سیٹ پہ نہیں ہے۔ کیا کمال کی یار فقاہت ہے، میں تو حیران رہ گیا کہ ایسی بھی چلاکی ہے کہ، لیکن یاد رکھنا من عاش بالمکری مات بالفقری، جو مکاری کر کے زندہ رہتا ہے وہ مرنے سے پہلے ایمان اور مال دونوں سے فقیر ہو چکا ہوتا ہے۔ المکر فی النار، مکاری کرنے والا اور دھوکے باز جو ہے یہ جہنم میں جائے گا۔ اور تیسرا عبد الرحمن بن عوف کہا کرتے تھے کہ میں نے کبھی نشہ نہیں کیا، سنت سمجھ کے تجارت کرتا ہوں، کبھی پریشانی نہیں ہوئی۔ میں نے جانور جب بھی خریدے تو 3 دن سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھتا۔ ایک دن میں نے 1000 اونٹ خرید بیٹھا، کوئی بندہ ہی نہیں آیا، 3 دن گزر گئے۔ اور میں نے ایک شخص آیا، اس نے کہا اچھا جتنے کا مال تم نے خریدا نا اتنے کا مجھے دے دو۔ میں نے کہا اٹھاؤ، لیکن اللہ نے عقل دی تھی۔ میں نے کہا اچھا سنو، یہ رسی میں نے اتارنی ہے، تو 1000 اونٹ کی رسی اتاری، ایک ایک رسی 1 درہم کی بیچ کے 1000 کا پروفٹ وہاں سے بھی آ۔ ہم لوگ اتنے بیچارے سیانے لوگ ہیں کہ وہ کھل بنولا رکھ لیتے ہیں کہ چلو 2.5 سال تک اس کو رکھیں، جب پتہ چلے گا کہ کسی کی بھینس دودھ نہیں دیتی، مہنگی بھی خریدیں گے، وہ 2.5 سال کے بعد آدھی قیمت کی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر کوئی پڑا ہوتا ہے کارڈیالوجی میں، پھر کوئی کہاں پڑا ہوتا ہے، نہیں کو ملتا تو حضرت مفتی صاحب کے پاس آ جاتے ہیں، پھر دامی کر دو، ڈاکٹر نے تو جواب دے دیا۔ لا يحتکر الا خاطئ، حدیث کہتی ہے گنہگار انسان ہے جو اس طرح ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ وہ امت کو ضرورت ہے اس سامان کی، اور وہ صرف اپنا مال اور ریٹ بڑھانے کے لیے ذخیرہ کرتے، یہ گناہ ہے، تو ظلم ہے معاشرے کے ساتھ۔ اس لیے اللہ عز و جلال سے دعا کیا کریں، یا اللہ حلال دے، پاکیزہ دے اور وافر دے کہ یہ حرام کے بارے میں کبھی سوچے ہی نہ۔ بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہم کسی سے نہیں مانگ رہے، اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے جب اللہ سے مانگو خوب سیر ہو کے مانگو، اس سے بڑا کوئی دینے والا نہیں۔ نماز کی جو پابندی کرتا ہے میرے بھائی، اس کی کبھی بھی تجارت خسارے میں نہیں ہوتی۔ آپ کتابیں کھول کے دیکھیے، آج تو بادشاہ لوگ ہیں نا کہ 22.5 کروڑ عوام ہے اس پاکستان میں، تو کتنے کروڑ نمازی ہیں؟ اب بولے نہیں ہیں۔ اور دعویٰ کیا ہے کہ جتنی رحمتیں نا سعودیہ کی بھی اور باقی دنیا کی پاکستان میں آنی چاہیے، اور نماز کتنے پڑھتے ہیں؟ بھائی کے ہی قول لے لیے 2%۔ نماز کے بغیر کوئی سکون نہیں، اور میں یہ دعوی سے کہہ سکتا ہوں، اس بات میں بھی اللہ عز و جلال کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، دنیا کی ہر پریشانی کا علاج اللہ نے رکھا ہی نماز میں۔ دیکھیں میرے اور آپ کی اور پوری دنیا کے سائنٹسٹ، ان کے ہاتھوں میں کوئی طاقت اور پاور نہیں ہے کہ وہ چاند گرہن، سورج گرہن کی کوئی حالت بدل سکیں، اور آج تک اس کے بارے میں کوئی ریسرچ بھی نہیں پہنچی۔ اور میں ایک دن پڑھ رہا تھا، وہ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ اللہ کی عرش کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہوتا ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں جاؤ دوبارہ طلوع ہو جاؤ۔ تو نیوٹن صاحب کہنے لگے کہ نہیں، 7ویں آسمان پہ تو نہیں جا سکتا سورج، 4تھے آسمان پہ جا سکتا ہے۔ فیسا غورث صاحب کہنے لگے کہ نہیں، 3رے آسمان تک جا سکتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا
بھی وہاں تمہارا ابا لے کے جاتا، تمہیں کیا پتا آسمان کیا ہے؟ جس کا رب پہ ایمان ہی نہیں ہے اس کو کیا پتا ہے؟